حضرت علی حضرت محمد کے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت علی کا نشان اور مرتبہ اللہ نے اس طرح بڑھایا کہ آپ کی ولادت کعبہ میں ہوتی ہے اور شہادت مسجد میں۔ آپ کے خاندان کو کعبہ کی تولیت کی وجہ سے پورے عرب میں مذہبی سیادت حاصل تھی۔ حضرت محمد آقائے دو جہاں سرکار مدینہ کو اپنے چچا ابو طالب اور ان کی اولاد سے بہت محبت تھی۔ حضرت محمد کے چچا ابو طالب بھی اپنے یتیم بھتیجے سے بے حد محبت اور خیال رکھتے تھے۔ اب کی چچی فاطمہ بھی شفقت کا برتاؤ کرتی۔ ابو طالب کے مالی حالات اچھے نہ تھے، اسی وجہ سے اپنے دامن پرورش میں لے لیا۔ آپ کی صحبت کے یہ اثرات مرتب ہوئے۔ جب اپنے اسلام کی دعوت دی تو بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی نے اسلام قبول کیا۔ ایک موقع پر انزرت نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا اور آپ کو صفا پر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اے بنی مطلب، میں تمہارے سامنے دنیا اور آخرت کی بہترین نعمت پیش کرتا ہوں۔ تم میں سے کون میرا ساتھ دے گا اور کوئی ہے جو میرا معاون و مددگار بنے؟ تو پورے مجمع میں سے ایک آواز یہ آئی کہ گو میں عمر میں چھوٹا ہوں اور میری ٹانگیں کمزور ہیں، تاہم میں آپ کا معاون و مددگار بنوں گا۔ یہ حضرت علی تھے جنہوں نے 3 بار سوال کا جواب دیا۔ پختہ عزم اور حوصلے کے ساتھ رسول پاک نے فرمایا، تم میرے وارث اور بھائی ہو۔ مدینہ آنے کے بعد 2 ہجری میں حضرت علی کا نکاح بی بی فاطمہ سے ہوا۔ اس طرح حضرت علی کو آپ کی دیمادی کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت علی نے ان تمام غزوات میں حصہ لیا۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، بنی قرظہ اور حنین وغیرہ میں کارہائے نمایاں انجام دیے۔ حضرت علی کا دور خلافت خانہ جنگی اور اندرونی خلفشار میں گزرا۔ حضرت علی کو رسول پاک کے دامن دولت سے وابستگی کے باعث فضل و کمال اور تحصیل علم و کسب کی فطری صلاحیت کا ذوق تھا۔ قرآن، تفسیر، حدیث، فقہ اور جملہ دینی علوم کا دریا تھے۔ آپ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے تھے کہ علم کے 10 حصوں میں سے اللہ تعالیٰ نے علی کو 9 حصے عطا کیے ہیں اور 10ویں میں بھی اب شریک تھے۔ زبان نبوت سے آپ کو انا مدیں العلم و علی بابا کی سند ملی۔ کلام الہی سے آپ کو خاص شغف تھا، آپ اس کے حافظ تھے۔ کلام اللہ پر آپ کی نظر اس قدر وسیع تھی کہ کسی بھی آیت کا پس منظر آپ سے مخفی نہ تھا۔ رسول پاک کی وفات کے بعد آپ نے آیتوں اور سورتوں کی نزولی ترتیب پر قرآن پاک کا ایک نسخہ مرتب کیا۔ اسی طرح عدل و مساوات سب کے لیے یکساں تھا۔ امیر کو غریب پر فوقیت نہ تھی، بلا امتیاز مذہب و ملت سب برابر تھے۔ اگر خود اب کسی مقدمے میں فریق ہوتے تو قاضی کے سامنے حاضر ہونا پڑتا، اور اگر ثبوت نہ ہوتا تو مقدمہ آپ کے خلاف فیصل ہو جاتا۔ ایک مرتبہ آپ کی ذرہ گر پڑی اور ایک نصرانی کے ہاتھ لگی۔ حضرت علی نے اپنی ذرہ دیکھی تو پہچان گئے اور قاضی شریکی عدالت میں دعویٰ کیا۔ نصرانی نے جھوٹ بولا کہ یہ ذرہ اسی کی ہے۔ قاضی نے حضرت علی سے ثبوت کے بارے میں دریافت کیا، آپ کا جواب نفی میں تھا، لہذا فیصلہ نصرانی کے حق میں ہو گیا۔ لیکن اس واقعے کا نصرانی پر اتنا اثر ہوا کہ وہ مسلمان ہو گیا اور کہا یہ تو انبیاء کے جیسا حساب ہے کہ امیر المومنین قاضی کے سامنے مجھے پیش کرتے ہیں اور قاضی آپ کے خلاف فیصلہ دیتا ہے۔ حضرت علی امال کی اخلاقی نگرانی خصوصی طور پر فرماتے تھے، اکثر انہیں رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کرنے کا احکام صادر کرتے، ان کے اعمال و افعال کا احتساب فرمایا کرتے اور ان کی حکومت کے بارے میں معلومات حاصل کرتے۔ اسی حوالے سے ایک واقعہ، ایک عامل کے بارے میں بہت سی شکایتیں موصول ہوئیں، تب حضرت علی نے انہیں خط لکھا جن کے ایک اقتباس سے یہ چند سطور: مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہو، بخورت اور روغنیات کا استعمال کثرت سے، اور تمہارے دسترخوان پر الوان نعمت ہوتے ہیں، اور منبر پر تم صداقت و یقین کا درس دیتے ہو اس طرز حیات سے کہ تم بیواؤں اور یتیموں کا مال کھا جاؤ اور اپنی زندگی ان کے مال سے عیش میں گزارو۔ تم اپنے نفس کی اصلاح کرو اور حقوق اللہ کی ادائیگی کا اہتمام۔ اس کے علاوہ کمیشن مقرر کر کے حاکموں کے طرز عمل کی تحقیقات کروانا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ تقسیم میراث کے فن میں آپ کا شمار مدینہ کے ممتاز علماء میں ہوتا تھا۔ شیخین کے زمانے میں اہم مقدمات میں آپ کا مشورہ شامل ہوتا تھا۔ مختلف اقسام کے مقدمات میں آپ کے فیصلے کتابوں میں محفوظ ہیں۔ تصوف کا سرچشمہ حضرت علی کی ذات گردانی جاتی ہے۔ آپ کا شمار فصحائی عرب میں ہوتا ہے۔ آپ کے خطبات فصاحت و بلاغت سے مزین ہوتے تھے۔ فن نحو کی بنیاد آپ نے رکھی۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے اصحاب میں سے ایک شخص ابوال اسود دالی کو چند اصول تلقین فرمائے تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ کسی اجمی کو قرآن پاک غلط طریقے سے پڑھتے سنا تو اس کی تصحیح کے لیے نحو کی ضرورت محسوس ہوئی۔ انہوں نے حضرت علی کے بتائے ہوئے اصولوں کی روشنی میں نحو کے چند قواعد مرتب کیے۔ حضرت علی کی ذات خلق نبوی کا پیکر اور اسلامی تعلیم کی تصویر تھی۔ اب کی زندگی زہد و تقوی کا نمونہ تھی۔ زہد کے بارے میں آپ کا مقولہ ہے، دنیا مردار ہے، جو اسے حاصل کرنا چاہے اسے کتوں کی صحبت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔
खलीफा वक्त की कनात और सब्र का ये आलम था कि ओढ़ने के लिए एक मुख्तसर सी चादर थी, अगर सर ढांपते तो पाँव खिल जाते और पाँव ढांपते तो सर बरहना हो जाता। आपके साज व सामान में एक मेंढे की खाल थी जो बिस्तर का काम देती थी। हजरत फातिमा जो मुख्तसर सा जहेज लाई थी, इसमें कोई इजाफा ना हो सका। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद की साहबजादी खातून जन्नत अपना तमाम काम खुद करती, कोई नौकर मुयस्सर न था। एक बार रसूल खुदा से मुलाजमा के लिए कहा, लेकिन आपका जवाब सुनकर अब खामोश हो गई। घर में फाकों की नौबत आने पर हजरत अली ने मदीना के अतराफ में एक बूढ़ी औरत का खेत सींच कर मुट्ठी भर खजूरें हासिल की। इसी तरह अपनी तलवार को बीच कर खाने पीने का सामान खरीदा। सारी जिंदगी इबादत और रियाजत और फक्र व फाका के साथ गुजारी, कोई हर्फ शिकायत लबों पर न आया। हजरत आयशा सदका फरमाती हैं कि वो कायम अलील और साइम अलनिहार थे। आपकी सारी जिंदगी जंगों में गुजरी, जहां अपने शुजाअत की तारीख रकम की। खैबर का किला फतह करके साबित कर दिया कि हजरत अली जैसा जरी कोई दूसरा नहीं। हम तमाम मुसलमान हजरत अली समेत चारों सहाबा किराम की सीरत पाक पढ़ते और कदर व मंजिलत करते हैं, लेकिन इस्लामी तालीमात पर अमल करने से काफी दूर नजर आते हैं। इसी वजह से मुस्लिम उम्मा जवाल का शिकार है। फातेह कौम मफ्तू बन चुकी है और हर तरह के जुल्म और सितम से नबर्द आजमा है, लेकिन अपने आप को बदलने के लिए हरगिज तैयार नहीं। यही बदनसीबी है। हजरत अल ने फरमाया, इल्म हासिल करो क्योंकि इल्म दौलत से बेहतर है। अपने नौजवानों को हमेशा हक की हिमायत करने और जुल्म के खिलाफ डट जाने की तरगीब दी। इब्ने फरमाया, हक के लिए खड़े रहो चाहे तुम्हें तन्हा ही क्यों ना होना पड़े। नौजवानों के लिए इब की तालीमात इस बात की याद दहानी है कि इल्म, अखलाक और हक परस्ती के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। अमन और सुलह की अहमियत। हजरत अल ने अमन और सुलह को हमेशा तरजीह दी। इब्ने फरमाया, इख्तिलाफात को दूर करने के लिए सबसे बेहतरीन रास्ता सुलह है। इब्ने जंगों के बावजूद हमेशा कोशिश की कि मामलात बातचीत और इफ़हाम व तफहीम से हल हो। जिंग सफियन के दौरान इब्ने अपने साथियों को अमन की दावत दी और फरमाया कि मुसलमानों के दरमियान खून खराबे से बचना जरूरी है। इस्लामी तारीख में आपकी खिदमत का मकाम। हजरत अल ने दैन इस्लाम की खिदमत में जो कुर्बानियां दें वो रहती दुनिया तक याद रखी जाएंगी। इब की शुजात, हिकमत और क़ियादत ने इस्लाम को मजबूत बुनियादें फराहम की। इब की तालीमात आज भी दुनिया भर के इंसानों के लिए रहनुमाई का जरिया है। हजरत अल की जिंदगी दर्स देती है कि अदल, इल्म और इंसानियत की खिदमत के जरिए दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता है। इब का किरदार एक मशलरा है जो अंधेरों में रोशनी दिखाता है। अब की शख्सियत को मशलरा के तौर पर अपनाने की जरूरत। हजरत अल की जिंदगी इंसाफ, इल्म, अखलाक और शुजाअत का एक कामिल नमूना है। आज के दौर में जहां जुल्म, नाइंसाफी और फिरका वारियत का सामना है, हजरत अल की तालीमात को अपनाना वक्त की सबसे अहम जरूरत है। इब्ने फरमाया, लोगों के दिल मोहब्बत और इंसाफ से जीते जा सकते हैं, न कि सख्ती से।